ایک انتہائی امیزنگ نیوز کینیڈا ایکسپریس انٹری میں میجر اپڈیٹس ہیں وہ آ چکی ہیں. 3 نیو پرائرٹی کیٹیگریز جو ہیں ایڈ کر دی گئی ہیں. ورک ایکسپیرینس کے رول جو ہیں وہ چینج کر دیے گئے ہیں اور فزیشین کیٹیگری کا فرسٹ ڈرا. لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. نمبر 1 نیو پرائرٹی کیٹیگریز کون بینیفٹ لے سکتا ہے؟ اب کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ 3 نیو آکوپیشنل کیٹیگریز جو ہیں ان کو پرائرٹی دے گی، جن میں نمبر 1 ریسرچرز اینڈ سینئر مینیجرز جو ہیں ود کینیڈین ورک ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتے ہیں، اس میں یونیورسٹی پروفیسرز ہو سکتے ہیں، ٹیچرز ہو سکتے ہیں، ریسرچ اسسٹنٹس ہو سکتے ہیں، اور سینئر مینجمنٹ رولز لائک کنسٹرکشن ہو سکتا ہے، ٹریڈ ہو سکتا ہے، ہیلتھ آکوپیشنز ہو سکتے ہیں، ایجوکیشن ہو سکتا ہے، یا بزنس سروسز جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں. یہ شامل کر دیے گئے ہیں. مطلب اگر آپ ریسرچر ہو یا سینئر مینیجر ہو اور کینیڈا کا ورک ایکسپیرینس ہے، اب جو کیٹیگری بیسڈ ڈراز ہوں گے ان میں چانسز جو ہیں وہ آپ کے کافی بہتر ہو سکتے ہیں، جس طرح سے پہلے ہیلتھ آکوپیشنز میں بہت بہتر تھے. اسی طرح سے ٹرانسپورٹ آکوپیشن جو ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے ہیں. اس نیو ٹرانسپورٹ کیٹیگری میں ایوییشن اور مکینیکل فیلڈز جیسے پائلٹس ہو گئے، ایئر کرافٹ مکینکس ہو گئے، ایویونکس ٹیکنیشینز ہو گئے، اور آٹوموٹیو یا ٹرک مکینک جیسے رولز جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ نیو ٹرانسپورٹ لسٹ ہے. پہلے والی ٹرانسپورٹ کیٹیگری جو ہے وہ ریٹائر ہو چکی اور اب پرانی لسٹ سے ڈفرینٹ آکوپیشنز جو ہیں وہ انکلوڈ کیے گئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، لائک پائلٹ وغیرہ جو ہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں تھرڈ کون سا ہے. اسکلڈ ملٹری پرسنل. یہ کیٹیگری ملٹری پروفیشنلز کے لیے ہے. یہ بھی ایک بہت امیزنگ کیٹیگری جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہے. اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، اب ہم اگر بات کریں ورک ایکسپیرینس کا جو رول چینج ہوا ہے، تو اس میں پہلے کچھ کیٹیگریز کے لیے جو ہے وہ صرف 6 منتھس کا ایکسپیرینس جو ہے کنٹینیوس ایکسپیرینس جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ منیمم 1 ایئر کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ 1 ایئر کنٹینیوس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پچھلے 3 سالوں کے اندر 1 ایئر ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ایلیجیبل جو ہے ہو سکیں یہ جو آکوپیشن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ملٹری کیٹیگری کی بات کریں تو اسکلڈ ملٹری ریکروٹس جو ہیں ان کے لیے صرف 1 ایئر ایکسپیرینس کافی نہیں ہوگا. ان کو کتنا ایکسپیرینس چاہیے؟ 10 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے کسی ریکگنائز فورن ملٹری کے اندر. جس طرح کوئی بندہ پاکستانی ملٹری کے اندر جو ہے وہ اگر کام کر رہا ہے لاسٹ 10 ایئرس اور اس کے پاس جاب آفر بھی ہے فار ایٹ لیسٹ 3 ایئرس کا فل ٹائم جاب آفر جو ہے وہ اگر ان کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 ایئرس پوسٹ سیکنڈری کریڈینشل ہونے بھی ضروری ہیں. اس کیٹیگری میں بھی موج لگنے والی ہے. یہ کیٹیگری نیش ہے، لیکن اگر آپ ایلیجیبل ہوں تو پاتھ وے کافی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. اگر ہم ادر پرائرٹی کیٹیگریز وہ کیا کنٹینیو رہیں گی، گورنمنٹ نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دی ہے، لیکن فرینچ لینگویج پروفیشنسی، ہیلتھ کیئر اینڈ سوشل سروسز اور ٹریڈ کیٹیگریز جو ہیں وہ کنٹینیو ہی رہیں گی، اور ان میں لوگوں کو جس طرح سے پریویسلی اپرچونٹی ملتی تھی اسی طرح ملتی رہیں گی. اگر ہم ایگریکلچر اور ایگری فوڈ کیٹیگری جو ہے اس کی بات کریں تو وہ ریٹائر کر دی گئی ہے. فزیشین کیٹیگری جو ہے اس کا فرسٹ ڈرا جو ہے، چونکہ ڈاکٹرز کی بہت شارٹیج ہے، وہ آ رہا ہے، اور جو فزیشن جن کے پاس کینیڈین ورک ایکسپیرینس ہے اس کا بھی جو ڈرا ہے وہ اس ویک کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اگر آپ فزیشین ہیں اور آپ کے پاس کینیڈا کا ورک ایکسپیرینس ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ آپ اس راؤنڈ کے اندر اپلائی کریں اور نکل جائیں. کیٹیگری بیس سلیکشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس میں جو پالیسی چینجز آئی ہیں ان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیگری بیس سلیکشنز کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک لوور پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی سلیکشن ہو رہی ہے، کیونکہ ادروائز اگر ہم باقی آکوپیشنز کی بات کریں تو وہ اتنے زیادہ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ سلیکشن ہوتی ہے
کہ اتنے پوائنٹس پاکستان میں بیٹھ کے تو آپ نہیں پورے کر سکتے. تو کیٹیگری بیس سلیکشن کے اندر جو ہے یہ اپرچونٹی پاکستانی اپلیکنٹس کو ملتی ہے کہ وہ پوائنٹس ہیں وہ اتنے پورے کر سکیں، کیونکہ 462 464 اگر آپ کی 830 سے کم ہے، آپ کے پاس 8777 بینڈ ہے اور آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے یا پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے، تو آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ 470 اینڈ ابو بن جاتے ہیں. سو اس طرح سے اس لیے لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ انویٹیشن جو ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ ملے ہیں ہیلتھ سیکٹرز میں، ٹیچنگ میں اور سوشل سروسز سیکٹر میں. اب اسی طرح سے اگر آپ جو ہے آپ اپنا جو آکوپیشن ہے اس کو، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر ٹویکنگ کریں تو آپ کسی ایسے آکوپیشن میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہاں پر آپ کے لیے اگر کینیڈا ہی آپ نے جانا ہے تو آپ جو سلیکشن ہے اس کے چانسز کافی حد تک بڑھ سکتے ہیں. سو اب آپ کو سینئر مینیجر ہونا ہی چاہیے، کوئی ریسرچر ہونا چاہیے، کینیڈین ایکسپیرینس کے ساتھ آپ ملٹری کے اندر ہیں، پاکستانی ایکسپیرینس ہے لیکن جاب آفر ہے آپ کے پاس. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اسپیشلی ملٹری آفیسرس کے لیے کہ اگر وہ ابھی بھی جاب کے اوپر ہیں اور وہ چونکہ کینیڈا اور یو ایس اے نے تھوڑا چونکہ کینیڈا کو جو جوڑا ہے، تو اب یہ لگتا ہے کہ کینیڈا اپنی ملٹری بیس جو ہے جو پرسنلز ہیں ان کو بڑھائے گا اور اس وجہ سے جو ہے ان میں کافی زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. صرف یہ ہے کہ کیسے یہ جاب آفر لینی ہے، آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کینیڈین آرم فورسز کے اندر جو ہے ان کی جابز آتی رہتی ہیں، یا آپ کو انڈیڈ کے اوپر مل جائیں گی یا جو جاب پورٹل ہے ایکسپریس انٹری کے اندر وہاں بھی مل جائیں گی. اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بڑی آسانی سے مل جائے گی، ریلیٹیولی ایزیلی مل جائے گی. اگر آپ یہ جاب سیکیور کر لیتے ہیں، ملٹری پرسنل جو ہیں، تو آپ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہے. سو اگر آپ جو ہے وہ ان چیزوں میں اگر آپ اپنی امیگریشن کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اور کینیڈین امیگریشن ہی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کینیڈین امیگریشن ہو جائے، تو آف کورس کسی ایکسپرٹ کی جو ہے وہ اگر آپ ہیلپ لے لیں گے تو آپ کے چانسز جو ہے وہ سبسٹینشلی جو ہے وہ انکریز ہو سکتے ہیں. لیکن کن لوگوں کے جن کی ایج جو ہے وہ 31 ہے، 8777 بینڈ ہے اور ان کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے یا کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.